بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علی من اتبع الہدی۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے ایک مشہور کتاب جس کا نام قدیم یہودی فرقوں کی تاریخ، جس کی تحقیق و تصنیف کی ہے محمد فرمان عرفان یعنی کہ عبداللہ غازی نے۔ آج ہم اس کتاب کو آڈیو فارم میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اور میں اللہ رب العزت سے یہ توفیق طلب کروں گا کہ وہ مجھے اس پوری کتاب کو آڈیو شکل میں ڈھالنے کی توفیق دے۔ میں ہوں عمر فاروق، اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ ناظرین کرام، آج ہم اس کتاب کا مقدمے کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری قوموں کو سرفرازی عطا کی، مگر ان میں سے بنی اسرائیل کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ خصوصیت ان کے دعوے کی وجہ سے اس معنی میں نہیں کہ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، بلکہ اقوام عالم میں انہیں خاصیت اس لیے حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی رحمت، برکت، فضل اور مہربانی والا معاملہ اس قوم کے ساتھ کیا، شاید ہی اور قوم کے ساتھ کیا ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ کی جتنی مہربانیاں اور کرم نوازیاں اس قوم پر ہوئی، یہ قوم سرکشی اور نافرمانی میں اتنی ہی آگے بڑھتی چلی گئی، اور ان کی دلیری اور جرت اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے نہ صرف کتاب اللہ میں تحریف جیسا سنگین جرم کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور جلیل القدر انبیاء کرام کو بھی قتل کرنے جیسا ناپاک اور گھنونا جرم بھی کیا۔ اپنے برے کرتوتوں کے باوجود ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب قوم ہیں، تاہم قرآن کریم نے ان کے سنگین جرائم کے باعث انہیں مردود قرار دیا، اور ہر مسلمان پر یہ لازم کر دیا کہ وہ دن میں 48 مرتبہ نماز میں اس مغضوب قوم کی روش پر چلنے سے پناہ مانگے۔ قرآن کریم کے مطابق اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر بہت سارے انعامات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب قوموں میں فضیلت دی۔ انہیں مصر میں اس وقت مصریوں کی غلامی سے نجات دلائی جب فرعون ان پر بہت سارے ظلم کیا کرتا تھا۔ انہیں مغلوب رکھنے کے لیے ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کھا کر انہیں فرعون سے نجات دی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو نصرت عطا کی اور انہیں حفاظت کے ساتھ سمندر پار کروا دیا، جبکہ فرعون کو سرکشی اور ظلم کرنے کی وجہ سے اسی سمندر میں ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ طویل عرصہ تک مصری غلامی میں رہنے کے باعث بنی اسرائیل کا اپنے آبا سے روحانی اور فکری رشتہ کٹ چکا تھا، اور وہ مصریوں سے اس قدر مرعوب اور متاثر ہو چکے تھے کہ اس قدر نعمتیں اور رحمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی سدھرنے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے بجائے وہ مصری معبودوں کی عقیدت کے غلام رہے۔ ان کے دل و دماغ سے عقیدت کا یہ رشتہ منقطع نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل کی جانب سے اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کا اولین اظہار بچھڑے کی پوجا کی صورت میں اس وقت سامنے آیا جب موسیٰ علیہ السلام الہی حکم کی تکمیل میں کوہ سینا پر تشریف لے گئے تھے، اور قوم نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس جرم عظیم کے باوجود رحمت الہی کا سمندر ٹھاٹھے مارتا رہا، اور انہیں موسیٰ علیہ السلام کی التجا سے نہ صرف معافی مل گئی بلکہ مزید انعامات بھی عطا ہوئے۔ مصر سے نکلنے کے بعد صحرا میں قیام کرنے کے دنوں میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے بادل بھیجے جو ان پر مستقل سایہ کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غذا کے لیے آسمانی ضیافت یعنی کہ من و سلویٰ کی صورت میں عطا کی۔ پانی انسان کی زندگی کی اساس ہے، لہٰذا ان کی یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پتھر پر اپنی لاٹھی مارنے کا حکم ملا، اور اس پتھر سے فی الفور اللہ رب العزت کے حکم سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر قبیلے نے الگ الگ چشمے سے سیراب ہونا شروع کر دیا۔ اس قدر انعامات و اکرامات کے حصول کے باوجود نافرمانی ان کا شعار رہی۔ اللہ تعالیٰ کی تحمید و تمجید کرنے کے بجائے فضول فرمائشیں ان کا شیوا رہا،
اور انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی اور ناشکری کی انتہا کر دی۔ کفران نعمت سے کام لیتے ہوئے آسمانی معاہدہ کو ٹھکرا دیا اور کھانے کے لیے زمینی چیزیں طلب کی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی اور سدھرنے کا بار بار موقع دیا۔ ان کو ہدایت دینے کے لیے تورات کی صورت میں شریعت عطا فرمائی، جس میں سبت کا دن صرف اور صرف عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا تاکہ اپنے معبود سے ان کا تعلق استوار رہے۔ لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ سبت کے احکامات کی خلاف ورزی کی، جو اس بات کا علامتی اظہار تھا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء کرام مبعوث فرمائے، جنہوں نے مسلسل انہیں رجوع الی اللہ کی دعوت دی، لیکن یہ قوم اپنی بری روش سے باز نہیں آئی۔ دنیا کی قوموں میں سب سے زیادہ پیغمبر بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ہیں۔ انبیاء کرام کی بعثت کا تسلسل اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں توبہ کا بار بار موقع دیا، لیکن ان کا اخلاقی بگاڑ اور روحانی بیماریاں حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ ان کی اصلاح کا آخری موقع سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تھی، جسے انہوں نے حسب عادت گنوا دیا۔ انہوں نے نہ صرف ان کی تکذیب کی بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس جلیل القدر نبی کو شہید کرنے کی ناپاک جسارت بھی کی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سرکش قوم سے بچا کر آسمان پر حفاظت کے ساتھ اٹھا لیا اور اپنے حضور عزت بخشی۔ بنی اسرائیل اپنا روحانی اور نسبی سلسلہ ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق یہودی اس ضمن میں اس قدر غلو سے کام لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہودی کہتے ہیں۔ تورات کی کتاب پیدائش کے اکثر واقعات سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی حالات زندگی پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم نہ صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بابت یہودی ہونے کے دعوے کو غلط قرار دیتا ہے، بلکہ صریحتاً یہ بھی بتلاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری میں کبھی قربانی دینے سے گریز نہیں کیا تھا۔ ناظرین اکرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی کیوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہودی گردانتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ نسباً وہ یہودی نہیں ہیں۔ دراصل یہود کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہنا اس وجہ سے تھا کہ وہ یہ باور کروا سکیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فکری طور پر یہودی ہی تھے، یعنی کہ ان لوگوں نے اپنی مادہ پرستی کا جواز پیش کرنے کے لیے اس جلیل القدر ہستی کا سہارا لینا چاہا، لیکن قرآن کریم نے ان کی اس بات کی نفی کر دی۔ قرآن مجید نے دراصل یہ بات واضح کی ہے کہ یہودی دنیا کے مال و دولت کے حریص ہیں اور ان کی نظر میں مال و دولت ہی سب کچھ ہے، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو دنیاوی متاع کو اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے۔ انجیل میں بھی یہودیوں کے اس دعوے کی تردید یسوع مسیح کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم جیسے کام کرتے، مگر تم اپنے باپ شیطان سے ہو۔ ان دونوں کتب مقدس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی راہ مکمل طور پر ترک کر دی تھی اور اس جلیل القدر ہستی کا نام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہودیوں کے اس روش کا ثبوت پیدائش کی کتاب کے اسلوب بیان سے بھی واضح ہوتا ہے، جہاں یہودی کاتبین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا منظر کسی کچھ اس طریقے سے کی ہے کہ گویا وہ اور ان کی ساری اولاد ساری زندگی مال و دولت کے پیچھے بھاگتی رہی ہے۔ مادہ پرستی میں سر سے پاؤں تک غرق یہودیوں نے ان کے اعلیٰ مقصد کو پس پش ڈال دیا، جن کے لیے ان مقدسین نے بار بار ہجرت کی اور بستی بستی جا کر لوگوں کو اللہ سے روشناس اور توحید کا پیغام سنایا۔ پیدائش کی پوری کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کی اس اعلیٰ روحانی پہلو کے متعلق کوئی خبر نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح نے بھی یہودیوں کی اولاد کو ابراہیم کے بجائے شیطان کی اولاد قرار دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک ہستی کو بنیاد بناتے ہوئے یہودیوں نے تلبیس کے ساتھ کام لیتے ہوئے خود کو ابراہیم علیہ السلام کا وارث قرار دیا اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ فلسطین کا ملک خدا نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا تھا، حالانکہ وہ اپنی کجروی کے باعث سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جسمانی اور روحانی کسی بھی طرح کی وراثت کے حقدار نہیں رہے تھے۔ ان لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی استعمال کرتے ہوئے اہل کنعان پر چڑھائی کر دی
اور جوئے ارض مٹانے کے لیے مقدس سرزمین پر خون ریزی کی اور لوگوں پر ان کی زندگی کو تنگ کر دیا۔ ان لوگوں کے ظلم سے شیر خور بچے تک نہ بچ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی یہ لوگ مصر چلے گئے۔ ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد قطبیوں نے انہیں غلام بنا لیا۔ صدیوں تک اس غلامی میں جگڑے رہنے کے باعث اپنے آباء کی تعلیمات اور نصیحتیں سب کچھ فراموش کر بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ سے اور اپنے اسلاف کی روایات سے دوبارہ رابطہ قائم ہوا، مگر اس بار مصر میں رہنے کے سبب سرکشی ان میں کچھ اس طرح رچ بس گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کر دیا اور بار بار نافرمانیاں کی، جن کی پادش میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک نسل کے مر جانے تک مسلسل صحرا میں در بدر بھٹکنے کی سزا سنائی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور ان کے نائب حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں یہ لوگ کنعان کے ملک پہنچے۔ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم کو ملک کنعان دینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پہلے ہی پورا ہو چکا تھا، اور ملک کنعان میں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور ان کے پیروکار آباد تھے، جن میں بنو کتورہ اور بنی ادوم شامل ہیں، جبکہ حجاز اور نبت کا علاقہ بنو اسماعیل کے زیر نگرین تھا۔ اسرائیلیوں نے صدیوں کے باسی ان پرامن لوگوں کو چین و سکھ خدائی دعوے کی آڑ میں چھین لیا۔ انہوں نے اس مقدس سرزمین پر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور کچھ علاقوں پر تلوار کے زور سے قبضہ کر لیا، تاہم کنعانی قوموں نے ان کے خلاف 200 سال تک مزاحمت جاری رکھی۔ جب داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کنعان میں بال پرستی عروج پر تھی۔ اہل باطل سے اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام کے بہت سارے مارکے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک نیا عہد کیا کہ وہ اپنے نیک بندے کو بال پرست کنعانیوں پر فتح عطا کرے گا اور انہیں اس زمین پر با اختیار بنائے گا۔ بائبل میں موجود سمیول کی کتاب میں سے دوسرا سمیول اس کا باب نمبر 7 اور فقرہ نمبر 10 میں لکھا ہے کہ میں اپنی قوم اسرائیل کے لیے ایک جگہ مقرر کروں گا اور وہاں ان لوگوں کو جماؤں گا تاکہ وہ اپنی ہی جگہ بسیں اور پھر ہٹائے نہ جائیں۔ ناظرین اکرام، چنانچہ داؤد علیہ السلام کی قیادت میں اسرائیلیوں اور کنعانیوں میں بہت سارے مارکے ہوئے۔ بالآخر اسرائیل کی سلطنت قائم ہوگی، جسے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں کافی عروج اور استحکام حاصل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور بنی اسرائیل کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ ہیکل کی تعمیر اس دور کا خاص کارنامہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رہبعام کے دور میں بنی اسرائیل اپنا اتحاد قائم نہ رکھ سکی اور سیاسی تنازعات کے نتیجے میں سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ شمالی سلطنت اسرائیل اور جنوبی سلطنت یہودیہ کہلائی۔ یہاں سے بنو اسرائیل میں سیاسی اختلافات کا آغاز ہوا، جو دونوں سلطنتوں میں صدیوں تک باہمی چپکلش کا سبب بنا رہا۔ یہ اختلاف اتنا شدید تھا کہ جب 7ویں صدی قبل مسیح میں اشوریوں نے حملہ کر کے اسرائیل کی شمالی سلطنت کو تباہ کر دیا تو یہودیہ نے بجائے اپنے بھائی بندوں کی مدد کرنے کے اشوریوں کی راہ سے رسم بڑھا لی تاکہ ان کی غضب سے بچ رہیں۔ اس سے یہود کو 100 سال تک مزید مہلت تو مل گئی، لیکن وہ اس خاطر خواہ فائدہ سے اٹھانے میں ناکام رہے۔ اسی دوران انہوں نے ایک بار پھر بال پرستی شروع کر دی، جس کی مذمت کرنے کی وجہ سے انہوں نے انبیاء کرام کی پوری ایک جماعت کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان بال پرستوں سے کوہ کرمل پر مباہلہ کیا، جس میں فتح حق کی ہوئی اور بال کے پجاریوں کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد یرمیہ نبی نے بار بار ان کی بدعمالیوں سے انہیں متنبہ کیا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنی بدعمالیوں کو ترک کرتے، انہوں نے الٹا ہی ان کے دشمن بن گئے اور انہیں غدار قرار دیا۔ 606 قبل مسیح میں اہل بابل نے یروشلم کو اپنا باج گزار بنا لیا، مگر اس کے باوجود یہود کی سرکشی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بار بار کی عہد شکنی سے تنگ آ کر اہل بابل 586 قبل مسیح میں خدا کا عذاب بن کر نازل ہوئے اور یروشلم کو تاراج اور ہیکل کو مسمار کر کے اہل یروشلم کو بندی بنا کر بابل لے گئے۔ یوں یہودیہ کی سلطنت اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ تاہم کچھ وقت بعد ان کی آہ و بکا سن کر رحمت الہی پھر جوش میں آئی۔ ایرانی شہنشاہ خورس نے بابل پر قبضہ کر لیا اور یہودی غلاموں کو وطن واپس بھیج جانے کی اجازت دے دی۔ اسارت بابل کے دوران ہی یہود میں یہ سوچ پروان چڑھی کہ داؤد کی نسل سے
ایک المسیح آئے گا جو آ کر گمشدہ شان و شوکت کو بحال کرے گا۔ اسی سوچ کے زیر اثر یہودیوں نے خورس کو باوجود غیر یہودی ہونے کے مسیح قرار دے دیا، لیکن یہ وہ مسیح نہیں تھا جس نے داؤد کے تخت پر بیٹھنا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ویڈیو کا سلسلہ اب جاری رہے گا۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔